أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد کہ یہ پناہ لیتا ہوں میں رب الفلق کی، صبح کے رب کی۔ اس کی تفصیل کل کچھ بیان ہو گئی ہے۔ فلق یعنی صبح، فلق کا اصل معنی ہے پھاڑنے کے، تو اللہ ہی ہے جو رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر صبح نمودار فرماتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا صبح کا رب۔ اس کی حکمت کل بیان ہو گئی ہے۔ من شر ما خلق، کس سے پناہ لیتا ہوں؟ اللہ کی پناہ، شیلٹر اللہ کا۔ کس چیز سے؟ تو فرمایا شر سے۔ شر کس کا اپوزٹ ہے؟ خیر۔ شر کے اپوزٹ میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ خیر۔ خیر کے معنی بھلائی، تو شر کے معنی برائی کے کر لیجیے آپ، بدی، برائی۔ ما خلق، جو اس نے پیدا کیا۔ الحاصل، اس میں کہا گیا مخلوقات کے شر سے، مخلوقات الہیہ کے شر سے، کہ اللہ نے جو بھی پیدا کیا ہے اس میں جو شر کا عنصر ہے، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس شر سے۔ باقی یہ مضمون قدر تفصیل کا محتاج ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ یہاں پر اس کو پورا کھول کر بیان کروں، لیکن کچھ دنوں پہلے سے ایک ترتیب بنی۔ پہلے تو یہ ذہن میں تھا کہ جو پہلے ترتیب بنائی گئی تھی اس میں 20-22 دن کا اضافہ ہو گیا، کیسے وہاں تک چلے گا؟ لیکن الحمدللہ ہم لوگ اسی ترتیب کے مطابق یہاں پہنچے، تو یہاں پہنچ کر تنگ دامنی کی شکایت ہونے لگی، کیونکہ 2 دن رہ گئے ہیں اور قل اعوذ برب الناس بھی ختم کرنا ہے، تو اگر اس مضمون کو یہاں چھیڑا جائے تو 2 دن تو اسی مضمون میں لگ جائیں گے۔ اس لیے یہاں پر قدر اختصار سے کام لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں گے۔ خلاصے کے طور پر یہ سمجھیے کہ مخلوقات، کل میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ یہ جو شر ہے نا، برائی، اسی کی اس دنیا میں تو کوئی بھی شر محض کا مصداق نہیں ہے۔ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خیر ہے، کسی نہ کسی اینگل سے اس میں خیر کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ شیطان جس کو شر محض کہا جاتا ہے، شر محض ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں خیر بھی ہے۔ میں نے بتایا تھا اگر شیطان نہ ہوتا تو ہمارے سجدوں کی قیمت کہاں سے بنتی؟ آج ہمارے سجدوں کی قیمت ہے۔ اگر شیطان نہ ہوتا اور شیطان اللہ تعالیٰ کو یا حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار نہ کرتا، کبر و غرور میں مبتلا نہ ہوتا اور وہ شیطان نہ قرار پاتا، تو ظاہر ہے کہ ہمارے سجدوں کی قیمت اور ویلو نہیں بنتا۔ تو اس اعتبار سے اس میں بھی ہمارے لیے خیر کا مفہوم ہے۔ چل آجا، مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر، میں تیرے سے مقابلہ کروں گا، تو مجھے ایک سجدے سے روکے گا، میں 2 سجدے کروں گا۔
تو اس میں بھی ہمارے اعتبار سے، اس کی ذات کے اعتبار سے وہ شر کا مجموعہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ جب اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس میں بھی خیر کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر خیر میں، اس کا اپوزٹ، ہر خیر میں شر بھی شامل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دینی معاملات میں ہو یا دنیاوی معاملات میں دیکھ لیجئے، نماز خیر محض ہے کہ نہیں؟ آپ کے سب سے اہم ترین عبادت ہے، لیکن اگر آپ طلوع شمس کے وقت نماز پڑھیں گے، سن رائزنگ ٹائم میں، وقت مکروہ میں، تو یہ نماز میں خیر ہوگی کیا اس نماز میں شر ہوگا؟ اگر 5 دنوں میں سال میں روزے رکھیں گے آپ، اس میں آپ کو ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ کھانا ضروری ہے، کھانا ضروری ہے، تبھی تو آپ کو انرجی ملے گی، لیکن زیادہ وہی کھانا آپ زیادہ کھا لیں گے تو اس میں شر اور نقصان کا پہلو آ جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں، چاہے وہ چیز خیر سے خیر کہلائے یا شر کہلائے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے یہ کہے کہ یا اللہ اس چیز کے شر سے میری حفاظت فرمانا، اس چیز کے شر سے میری حفاظت فرمانا۔ چنانچہ یہاں پر یہی سکھایا گیا، کہو کہ یا اللہ یہ جو تیرے مخلوقات ہے اس میں اگر کوئی شر کا پہلو ہے تو اس شر سے اور اس کی برائی سے میری حفاظت فرمانا۔ بسم اللہ پر کہتے کھانا کتنا بھی اچھا ہو، کھانا کتنا بھی اچھا ہو، ایک کھانا آپ کے اعتبار سے اچھا ہے چونکہ آپ کا معدہ مضبوط ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ اس میں ڈرائی فروٹ بھی ڈالا گیا ہے، تو آپ کہیں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ اس سے مجھ کو انرجی ملے گی، لیکن آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا شخص کہے گا یہ تو بہت برا ہو گیا، اس لیے کہ میرا معدہ کمزور ہے، اگر میں یہ کھاؤں گا تو مجھے ہضم نہیں ہوگا۔ تو وہ اس کو استعمال کرے گا، اپنے اعتبار سے اس کو خیر نظر آ رہا ہے، اور آپ کو یہ پڑھ کر گویا کہ کھانا ہے، کہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، آپ ڈرتے ڈرتے یہ دعا پڑھ کے کھائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ اللہ کے نام سے، جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں، اللہ سننے والا جاننے والا، یعنی گویا کہ آپ کہیں اللہ ہے تو یہ میرے لیے نقصان دہ، لیکن تیرے نام سے کھا لے رہا ہوں، تو میری حفاظت فرما لینا، اپنی پناہ عطا فرما دینا۔ دیکھیے الگ الگ اینگل سے الگ الگ مفہوم سامنے آ جاتا ہے۔ تو ہم تمام مخلوقات کے تمام شر سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی۔ من شر غاسق اذا وقب، غاسق عام طور پر مفسرین نے غاسق کا ترجمہ کیا ہے اندھیری رات، اور ترجمہ اس طرح کیا ہے اور میں پناہ لیتا ہوں رب کی، رب الفلق کی، اندھیری رات کے شر سے، اذا وقب جب اس کا اندھیرا چھا جائے، جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ پہلے بھی بات آ گئی، یہ جو رات کا اندھیرا ہے نا بہت گنہگاروں کو گناہوں کے لیے انکریج کرتا ہے، چونکہ یہ گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ چور چوری کرنے کے لیے کب نکلتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں، یہاں تک کہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، ڈسنے والے جانور، وہ رات ہی کا انتظار کر، رات آئے گی تو باہر نکلیں گے، جو موقع ملے گا تو کہتے ہیں کسی کو بھی اپنی غذا اور خوراک بنائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں ہم جیسے انسانوں کے لیے بڑے خطرات ہیں۔
تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. یہی ایمان کا تقاضا ہے نا. کہیں آپ کو خطرہ نقصان نظر آئے تو آپ کہہ دیجئے کہ یا اللہ اس خطرے سے نقصان سے بچانا. تو رات، اندھیری رات خطرناک ہے. ہم نے اللہ کی پناہ حاصل کی ہے کہہ کر کہ اندھیری رات کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے، چونکہ اصل رات تو تبھی ہے نا جب اندھیرا پورا چھا جائے. جیسے 12 بجے رات، جادو کرنے والے کس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ آدھی رات 12 جب بجیں گے تب ہم جادو کا عمل شروع کریں گے، سفلی علم شروع کریں گے. اسی کے حوالے سے بات آئی. ایک روایت آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس روایت کو سامنے رکھ کر یہ کہا گیا ہے کہ غاسق کہتے ہیں چاند کو. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا چاند کی طرف اشارہ کر کے کہ اے عائشہ یہ غاسق ہے، آؤ تم اس کے شر سے پناہ مانگ لو، تم اس کے شر سے پناہ مانگ لو. اس لیے کچھ مفسرین نے کہا غاسق کا معنی چاند کی. اب ترجمہ کس طرح کریں گے؟ چاند کے شر سے اذا وقبا، جب پورا پھیل جائے چاند. چونکہ چاند کو جو زوال آتا ہے نا، گھٹنا شروع ہوتا ہے جب فل مون ہوتا ہے، اس کے بعد ہی گھٹنا شروع ہوتا ہے. مفہوم میں زیادہ فرق نہیں پڑے گا. چاند بھی رات ہی کو نکلتا ہے جس رات کے حوالے سے بات آئی. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، میں نے بتایا تھا مستعاذ بھی تو ایک ہے رب الفلق، اور مستعاذ منہ وہ الگ الگ. پہلا مستعاذ منہ کیا ہوا؟ من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے. دوسرا مستعاذ منہ اندھیری رات کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے، فل نائٹ. تیسری چیز جس سے پناہ مانگی گئی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. نفاثات، پھونک مارنے والیاں، دم کرنے والیاں. دم، یہ ٹوٹکا وغیرہ میں جو دم کرتے ہیں نا، اس کے لیے یہ نفس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. فا، یہ مؤنث فیمیل کا صیغہ ہے. وہ شان نزول کی مناسبت سے، چونکہ لبید نام کا یہودی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس نے جادو کا عمل اپنی لڑکیوں کے ساتھ مل کر، اس کی کئی بیٹیاں تھیں اور سب یہ شریک تھی. اس لیے نفاثات کہ دم کرنے والیوں کے شر سے. یہ دم کون سا تھا؟ جادو والا دم. فی العقدی، عقد یہ عقدن کی جمع، عقد کہتے ہیں گرہ کو. چونکہ اور یہ عقد جمع ہو گیا چونکہ گرہ کتنی لگائی گئی تھی؟ 11 گرہ لگائی گئی تھی. انہوں نے 11 گرہ لگا کر اس پہ دم کر کے اس میں کہتے کنگھی کے دندانے ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال رکھ کر دم کیا تھا، جادو کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جادو کے توڑ کے لیے ان آیتوں کو نازل فرمایا اور اس عمل کا حوالہ دیا گیا، اس عمل کا ریفرنس دیا گیا یہ کہہ کر کہ یا اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں دم کرنے والیوں کے شر سے فی العقد، گرہوں میں. اور آپ سن چکے ہیں کہ جب اس گاب کو جس کو کھوکھلا کر کے یہ سب اس کے اندر ڈالا گیا تھا، جب اس کو کھولا گیا اور یہ سب ایک دھاگا تھا، تات تھا، جس میں یہ سب عمل کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو پڑھ کر دم کرتے تھے. آپ بھی دم کرتے تھے اور اس کو کھولتے جاتے تھے. 11 آیتیں پڑھ کر آپ نے دم کیا اور 11 گرہوں کو کھول دیا. اور آپ کی طبیعت پر جو ایک انقباض اور تقدر کی کیفیت بنی ہوئی تھی، ایک عجیب طرح کا دباؤ آپ محسوس کر رہے تھے اپنی طبیعت پر، وہ دباؤ کھل گیا اور آپ کی طبیعت میں تازگی آ گئی. مطلب جادو کا اثر ختم. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ،
ایک اور چیز سے پناہ مانگی گئی ہے کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ لبید کو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس عمل بد، اس گناہ کی جرات کیسے ہوئی؟ اس نے یہ کام کیسے کیا؟ وہ یہودی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلن رکھتا تھا، نقصان پہنچانے کی تدبیریں بہت سوچی اس نے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، تو اس نے جادو کا سہارا لیا۔ تو جادو پر کس چیز نے اس کو ابھارا؟ اس کے حسد نے۔ واقعات کہتے ہیں یہ حسد والا گناہ جو ہے نا اولین گناہوں میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں گناہ سب ایک ساتھ تو نہیں کیا گیا، جیسے اولین گناہ میں مرڈر ہے کہ حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کا مرڈر کیا، لیکن اس سے پہلے جو گناہ کیے گئے، سب سے پہلا گناہ کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا۔ آسمان میں رہتے ہوئے بلکہ جنت میں رہتے ہوئے اس نے گناہ کیا۔ تو ابلیس کا گناہ کیا تھا؟ ابلیس دو گناہوں میں مبتلا ہوا۔ ایک تو گناہ تھا کبر، غرور، گھمنڈ، اور جس کی وجہ سے کہا گیا تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ عزازیل یہ ابلیس کا اوریجنل نام ہے، ابلیس نام تھوڑے نہ ہے، ابلیس یا شیطان اس کا نام نہیں ہے، یہ اس کا لقب ہے۔ ابلیس مایوس ہونے والا شیطان، اللہ کی رحمت سے دور چلا گیا شخص، تو اصل نام تھا عزازیل۔ عزازیل کو تکبر ہی نے ذلیل کیا، لعنت کا طوق اس کی گردن پہ پڑ گیا۔ تو ایک تو تکبر اور غرور و گھمنڈ کیا اس نے، اور دوسرا گناہ کیا کیا؟ حسد۔ حسد، میں جنت میں تھا، یہ آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، کہا گیا اخرج منہا، جنت سے نکل جاؤ، اور آدم جنت میں رہے گا۔ حسد کو ڈیفائن کس طرح کیا جاتا ہے؟ حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کہتے کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس بات کی تمنا کرنا کہ مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے اس کی خواہش نہیں، لیکن اس کے پاس یہ نعمت نہ ہو۔ زوال کسی کو نعمت میں دیکھ کر زوال نعمت کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے۔ اور حسد گناہ کبیرہ میں سے ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے حسد۔ یہی بات کسی کو آپ نے نعمت میں دیکھا، کسی کا مکان اچھا ہے، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش میرا بھی مکان ایسا ہوتا، اس کو غبطہ کہتے ہیں، یہ حسد نہیں، یہ غبطہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں یہ غبطہ پسندیدہ نہیں ہے، دین کے معاملات میں یہ پسند ہے۔ یہ آدمی بڑا نیک پارسا متقی ہے، کاش میں بھی اس کی طرح یا اس سے زیادہ دیندار ہوتا، تو دینی معاملات میں غیبتہ اچھا ہے، دنیاوی معاملات میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ناجائز حرام گناہ نہیں ہے کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر تمنا کرنا کاش میرے پاس بھی ہوتی۔ لیکن حسد جائز نہیں ہے کسی بھی کام میں دیکھ کر کہ یہ نمازی ہے، دینی معاملات میں بھی حسد جائز نہیں، یہ برابر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کوئی ایسی ترتیب کروں کہ میں تو نہیں پڑھتا یہ بھی نہ پڑھے، فجر کے لیے نکلا بھی باہر سے دروازہ بند کر دیا، پھر ایسا حسد کی وجہ سے یہ کرے گا کہ بہت جاتا ہے صبح صبح نماز فجر پڑھنے کے لیے، جا کیسے جاتا ہے۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ جب اس نے دیکھا کہ آدم جنت میں ہے، نعمت میں ہے، اور میں اس نعمت سے محروم کر دیا گیا، تو اب اس کی تدبیر شروع ہوئی،
اس کی پلاننگ شروع ہوئی کہ جس طرح میں نے، اب مجھے جنت میں دوبارہ جانے کی تمنا نہیں، اگر جنت میں دوبارہ جانے کی تمنا ہوتی تو وہ توبہ کرتا۔ اس نے کہا چلے گا میں باہر، لیکن اس کو بھی اندر رہنے نہیں دوں گا، اور حسد اور جلن میں مبتلا کر کے اپنے آپ کو وہ اس تدبیر میں لگ گیا، اور پھر اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی جیسا حکم ہوتا ہے وہ اپنے پلاننگ میں کامیاب ہوا، اور حضرت آدم و حوا کو بھی جنت سے نکلوا دیا۔ لبید نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا کہ یہ تو بنو اسماعیل میں سے ہے اور ہم لوگ بنو اسرائیل ہے، تو اللہ تو نبیوں کو بنو اسرائیل میں بھیج رہا تھا، یکایک کیا ہوا کہ بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل میں یہ جو نبوت منتقل ہو گئی، اور آخری پیغمبر بنو اسماعیل میں آئے؟ نہیں، اس کو جینے نہیں دینا ہے، یہاں تک کہ اس کو مار ڈالنے کی کوشش ہوئی، ہر طریقے سے ہریسمنٹ کیا گیا، فزیکلی بھی ٹارچر کیا گیا، اور اس طریقے سے اعمال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اس لیے فرمایا حسد ایاک والحسد، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد دین کو کھا جاتا ہے، یاکل الدین، جیسے آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسا ہی حسد آدمی کے دین کو کھا جاتا ہے۔ لبید سے کیسا کام کرا لیا، ومن شر حاسد، حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ واقعتاً حسد ایک ایسا، دیکھیے ایک تو محسود ہے جس پر حسد کیا جائے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسود تھے، اور لبید حاسد تھا۔ حاسد اپنے حسد کی وجہ سے بے چین اور پریشان تو ہوتا ہی ہے، سب سے زیادہ پریشانی کس کو ہوتی ہے؟ حسد کرنے والے کو۔ اس لیے کہتے ہیں یا اللہ حاسد نہ بنا، اور اگر کوئی ہم پر حسد کرے تو ہم تو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ کوئی ہم سے حسد نہ کرے، لیکن اگر کوئی حسد کرتا ہے، میں نہیں کرتا، مجھ پر کوئی کرتا ہے تو یہ میرے لیے کوئی فکر کی بات نہیں۔ میں ایک بزرگ کا واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے استاد کو خط لکھا کہ بالکل غلط سلط میرے خلاف کیس بنایا گیا، اور اس غلط کیس کی وجہ سے میں جیل میں ہوں، دعا کیجیے۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو۔ تکلیف اور بڑھی، جھوٹا کیس بنایا گیا تھا، امید یہ تھی کہ جلدی ہی چھوٹ جائیں گے، لیکن وہ کیس تو لمبا ہو رہا تھا۔ انہوں نے لکھا تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو۔ جیل میں ایک ایسے آدمی کو ساتھی بنا دیا گیا جو اس کا ازلی دشمن تھا ہمیشہ سے۔ اب دشمن کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا جیل میں تو اور تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے اس کی شکایت کی، انہوں نے کہا بزرگ اللہ استاد نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو۔ انہوں نے غصے سے خط لکھا کہ میں آپ سے دعا کے لیے کہتا ہوں، آپ مجھے یہ تلقین کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو؟ تو استاد نے اس خط کا جواب دیا، وہ سنانا تھا کہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو حسد کرنے والا حاسد نہیں بنایا، محسود بنا۔ تم ہی کہتے ہو نا کہ یہ سب حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم محسود ہو، حاسد نہیں ہو۔ کوئی ہم پر حسد کرے یہ تو ہمارے بس میں نہیں، اس کا مطلب واقعتاً تم کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، تبھی تو لوگ تم سے حسد کر رہے ہیں۔ تو محسود ہو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس پر شکر ادا کرو کہ تم حاسد نہیں ہو، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو حسد سے، جلن سے، کینے سے پاک اور صاف فرمائے۔ یہی اسلام کا مزاج ہے۔ آج انسانیت اسی سے دکھی ہے۔ کہتے ہیں نا آج کا انسان اپنی پریشانیوں سے پریشان نہیں ہے، دوسروں کی خوشیوں سے پریشان ہے۔ میں پریشان ہوں کہتا ہے کہ نہیں میں تو جھیل لوں گا، لیکن اس کا اتنا اچھا کیوں ہو رہا ہے؟ دوسروں کی خوشیوں سے پریشان ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اسلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ دوسرے کو خوش ہوتے ہوئے دیکھو تو دعا کرو کہ اللہ تجھے اور خوش رکھے، کسی کو ہنستا ہوا دیکھو تو دعا پڑھو
کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ یہ اس کی بھی دعا ہے۔ کوئی آپ کو ہنستا ہوا دکھے، ہنس رہا ہے، اس کا مطلب خوش ہے، تو آپ کو دعا پڑھنی ہے۔ کیا دعا پڑھنی ہے؟ اضحک اللہ سنکا، یہ دعا ہے مستقل مسنون دعا میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دانتوں کو ہنساتا رہے، تم اسی طرح ہنستے رہو، یہ دعا۔ اب جو آدمی دوسروں کی خوشی پر، دوسروں کی نعمتوں پر اس طرح دعا دے گا، وہ حسد کرے گا؟ وہ جلن رکھے گا؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرنی چاہیے، دوسروں کو خوش ہوتا ہوا دیکھ کر خوش ہو جانا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائیں لغزشیں معاف فرما دے، یا اللہ آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما لے، یا اللہ مخلوقات کے شر سے یا اللہ ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرما دے، یا اللہ اندھیری رات کے شر سے ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرما دے، یا اللہ برا چاہنے والوں کی برے جذبات سے، یا اللہ ان کی بری تدبیروں سے، بری کوششوں سے یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے، یا اللہ حاسدوں کے حسد سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے، یا اللہ بری نظر والوں کی بری نظر سے یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کے لیے خیر مقدر فرما، یا اللہ خیر مقدر فرما، اسباب خیر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ شر سے پناہ عطا فرما، اسباب شر سے بھی حفاظت فرما، یا اللہ یہ سلسلہ جو اب تکمیل کے قریب ہے یا اللہ عافیت کے ساتھ اس کو مکمل فرما دے، ہونے والے پروگرام کو عافیت کے ساتھ یا اللہ اس کی تکمیل فرما دے، یا اللہ ہم سب کو کے لیے اس سلسلے کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔